سارا کی ماں جو ہوتی ہے وہ زارا کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ اسے سب معلوم ہے۔ سارا کی ماں زارا سے کہتی ہے کہ زارا تم میری بیٹیوں جیسی ہو، میں نے تمہیں ایک ماں بن کے پالا ہے، میں نے یہ نہیں سمجھا تھا کہ تم کسی اور کی بیٹی ہو، میں نہیں چاہتی کہ تمہاری تباہی بربادی ہو اور تم عادل سے شادی کر کے اسی آگ میں جھونکی جاؤ جس آگ میں تمہاری ماں جھونکی جا چکی ہے۔ تمہارا باپ بھی اگر تمہیں فورس کرے اس شادی کے لیے تم کھلم انکار کر دینا۔ جو ہوتی ہے زارا وہ کہتی ہے کہ یہ تو مجھ سے نہیں ہو پائے گا کیونکہ پہلے میں عادل سے شادی کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اب میری ضد بن گئی ہے، میں عادل سے شادی ضرور کروں گی۔ جب یہ بات سنتی ہے اس کی ماں تو وہ پریشان ہو جاتی ہے، وہ اسے مزید سمجھانے کی کوشش کرتی ہے تو اسی اثناء میں سرمد کا فون آ جاتا ہے۔ تو جو ہوتی ہے زارا وہ تو سرمد کی کال کے درمیان بھی عادل کے بارے میں ہی سوچ رہی ہوتی ہے۔ وہ سرمد کو کہتی ہے کہ کیا تم سارا کا خیال رکھ رہے ہو؟ سرمد جو ہوتا ہے اسے کہتا ہے میں زارا کا خیال کیوں رکھوں گا، مجھے تو صرف آپ کا خیال ہے اور میں آپ کا ہی خیال رکھوں گا۔ زارا یہی سوچ رہی ہوتی ہے عادل کے بارے میں کہ وہ عادل سے ہی شادی کرے گی اور وہ عادل سے شادی کر کے ایسا ہی کچھ کرے گی جیسا اس کی پھپھو نے کیا تھا۔ وہ سارے کے سارے بدلے اپنی پھپھو سے لے گی، آخر وہ بھی بہت تیز بنتی ہے تو پھر ایسی بات بھی نہیں ہے۔ زارا کے بارے میں بھی سب کہتے ہیں کہ وہ بھی منہ پھٹ ہے، تو وہ پھپھو کو ایسے جواب دے گی جیسے اس نے اس کی ماں کے ساتھ کیا۔ تو سرمد کس سے کہتی ہے زارا کہ تم سارا کا خیال رکھو اور تم سارا سے شادی کر لو۔ ویسے بھی سارا بہت صبر والی ہے اور وہ کسی کے سامنے بولتی بھی نہیں ہے، اور تمہاری ماں کو میں بالکل پسند نہیں ہوں کیونکہ وہ تو کہتی ہے کہ میں منہ پھٹ ہوں، تیز ہوں، بولنے والی ہوں، تو تم سارا سے ہی شادی کر لو۔ جو ہوتا ہے سرمد جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ زارا تم کیسی باتیں کر رہی ہو، محبت میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون زیادہ بولتا ہے کون کم بولتا ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو میری محبت ڈائیورٹ کیسے ہو سکتی ہے سارا کی طرف؟ میں مانتا ہوں سارا بہت اچھی اور معصوم لڑکی ہے، وہ گھر کے کام بھی کرتی ہے، صبر والی ہے، کسی کے سامنے بولتی نہیں، لیکن اس طرح کیسے ہوتا ہے کہ محبت ڈائیورٹ ہو جائے؟ تو زارا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اوہو چھوڑو، میں تو صرف مذاق ہی کر رہی تھی، لیکن تم سارا کا بہت خیال رکھنا اور میری امی کا بھی خیال رکھنا۔ سرمد کہتا ہے کہ زارا تمہارے کہنے پر ہی میں نے سارا کو سارا حیدرآباد گھما دیا ہے، میں اس کا بہت سارا خیال رکھتا ہوں۔ دوسری طرف اب دیکھنے والے ہیں کہ رکشی جو ہوتی ہے وہ وہاں پر اپنی ماں کو ملنے کے لیے آ جاتی ہے۔ رکشی کی ماں رکشی سے کہتی ہے کہ تم پریشان لگ رہی ہو، آخر ایسا کیا ہوا ہے؟ رکشی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ منور کا جو بزنس ہے، کاروبار ہے، وہ ختم ہو گیا ہے، اس کی کوئی جاب نہیں ہے، تو اب میرے لیے تو سکون ہی ختم ہوا پڑا ہے جیسے۔ تو اس نے مجھے یہ بولا ہے کہ میں ماموں سے کہہ کر کوئی بزنس یا کاروبار اسے دلوا دوں۔ رکشی کی والدہ کہتی ہے کہ کیا واقعی منور نے تمہیں یہ باتیں کہہ کر بھیجا ہے؟ تو جو ہوتی ہے رکشی وہ کہتی ہے جی ہاں، منور نے مجھے یہی کہہ کر بھیجا ہے، اور جو ₹1,00,000 اس کو یہاں سے ملا تھا وہ بھی وہ کھا گیا ہے، اور اب تو میری ساس بھی کہہ رہی تھی کہ منور کو اپنے زیورات نہ دینا ورنہ مجھ سے کوئی شکوہ نہ کرنا۔ رکشی کی ماں کہتی ہے کہ بڑی مشکل سے تمہارے ماموں نے تمہاری شادی کی اجازت دی تھی اور مانا تھا، اور اب میں اسے یہ بالکل بھی نہیں کہہ سکتی، اور نہ ہی وہ تمہیں کوئی کاروبار کر کے دے گا اور نہ ہی کوئی اور سپورٹ کرے گا۔ تو جو ہوتی ہے رکشی وہ اپنی ماں سے کہتی ہے تو پھر میں کیا کروں، میرا گلا دبا دیں یا مار دیں، میں اس طرح ایسے ماحول میں نہیں رہ سکتی۔